السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز. آپ دیکھ رہے ہیں ناول دام وفا قسط نمبر 31. بہت ہی احسن طریقے سے بارات کا فنکشن گزر رہا تھا. علی کے گھر والوں میں سسرالیوں جیسے ٹینٹرمز تھے ہی نہیں. میکے والے اور سسرال والے ایک جیسے ہی معلوم ہو رہے تھے. راحیل صاحب نے بہترین طعام کا انتظام کیا تھا. بریانی، بروسٹ، ٹکا، لیف جوسز، گاجر کا حلوہ، مٹن کڑاہی اور اسٹارٹر میں کیکس اور دوسرے لوازمات موجود تھے. اور حیران کن طور پر یہ سارا انتظام راحیل صاحب کے ساتھ گڈو، سلمان اور روہیل نے سنبھال رکھا تھا. عمر عمیر بھی مدد کروا رہے تھے، لیکن کیونکہ وہ چھوٹے تھے تو اپنی عمر کے حساب سے ہی مدد کر پا رہے تھے. یہ المیہ تھا. وہاں موجود لوگوں نے دانت و تلے انگلیاں دبائی ہوئی تھی. تعجب کی بات ہے بھائی، ایسا تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا. زلیخا جو کہ عامر کی چچی تھی، شائستہ بیگم کے رشتے میں مامی لگتی تھی، وہ اپنی دیورانی سے کہہ رہی تھی، ہاں دیکھو تو ذرا، اپنے ہی بھائی کی پہلی بیوی کی شادی میں کیسے بھاگ بھاگ کر کام کر رہے ہیں سلمان اور روہیل. چلو سلمان کی تو سمجھ آتی ہے کہ بڑا داماد ہے گھر کا، لیکن یہ روہیل اور صبا کس خوشی میں خدمت انجام دے رہے ہیں؟ بھابی مجھے تو لگتا ہے اس عامر میں ہی مسئلے تھے، جو اس کے اپنے بہن بھائی بھی لڑکی کے ہی حمایتی ہے. زلیخا بیگم عامر کی دل سے حمایتی تھی، لیکن منہ پر وہ راحیل صاحب کی بھی اچھی بنی رہتی تھی. آج یہ منظر دیکھ کر ان کے دماغ میں بھی گھنٹی بجی. ہاں، جس طرح خلا لے کر اس لڑکی نے عامر کو مسترد کیا، اور جو آج میں دھوم دھام سے اس کی شادی دیکھ رہی ہوں، کنوارا خوبصورت لڑکا، سارا خاندان اس کا تعلیم یافتہ اور سلجھا ہوا. بڑی ہی نصیبوں والی ہے اقرا. ویسے میں نے تو اپنی پوری زندگی میں ایسا کچھ نہیں دیکھا. باپ بھی تو ایسا ہونا بہن. یہاں تو کنواری لڑکیوں کے لیے نہ ایسے خوب روبر ہے اور نہ ہی باپوں کے پاس اتنا پیسہ. پہلی شادی سے زیادہ دھوم دھام سے کی ہے راحیل بھائی نے. مجھے تو لگتا ہے اس اقرا نے ہی کوئی گل کھلایا ہوگا، اپنی خوبصورتی کے جال میں پھنسا کر لڑکے کو رام کیا ہوگا. زلیخا نے زبان سے گند اگلا. جب کوئی بھی بات لوگوں کو کہنے کو نہیں ملتی تو وہ الزام تراشی پر ہی اتر آتے ہیں. کیا پتا بھابی، لیکن جو بھی ہے بہت شاندار. علی کو دیکھ کر زلیخا کی دیورانی کی آنکھیں خیرہ ہو رہی تھی. وہ بے وقوف بند ڈبے جیسی عقل رکھنے والی عورتیں اپنے رب کی نشانی کو دیکھنے سے قاصر تھی کہ جب وہ کسی کو عزت عطا کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی. ایسے ہی جب وہ کسی کو ذلت سے ہمکنار کرتا ہے تو چاہے وہ شخص اور اس کے ہمنوا کتنا ہی جھوٹ سچ کرے، توہمات، الزام تراشی اور مکر کا سہارا لے، لیکن وہ ذلیل ہو کر ہی رہتے ہیں. رخصتی کا وقت ہو چکا تھا. اقرا نے شائستہ اور راحیل کی طرف دیکھا، لیکن حیرت انگیز طور پر دونوں مسکرا رہے تھے. علی سے ہلکی پھلکی گفتگو بھی کر رہے تھے. اس نے مزید نظر دوڑائی. نانی، ماموں، مامی، بسوا، سلمان سب ہنس رہے تھے. شاید ابھی وقت ہے رخصتی میں، اقرا نے خود ہی اندازہ لگایا، کیونکہ کسی کے چہرے پر دکھ کے آثار تھے ہی نہیں. اتنے میں شائستہ بیگم نے آ کر اسے گلے سے لگایا. خوش رہو بیٹا، رونا دھونا نہیں ہے، دیکھ لو کوئی نہیں رو رہا، بس خوشی خوشی ہنستی ہوئی جاؤ. اقرا کی آنکھیں تو بہرحال پھر بھی نم ہوئی. راحیل صاحب آگے بڑھے اور دونوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار دیا. اقرا نے ہلک کر باپ کی طرف دیکھا کہ شاید اب وہ اسے گلے لگا کر خوب روئیں گے، لیکن راحیل صاحب کی بات سن کر تو وہ ہنس پڑی تھی. اوئے لڑکی، آنسو صاف کرو. پاگل ہو کیا؟ یہ کاجل پھیل گیا نا تو بھوت لگنے لگوگی. راحیل صاحب نے اقرا کی آنکھوں میں لگے موٹے موٹے آئی لائنر کو کاجل کا لقب دے دیا تھا. وہ ہنس پڑی. پھر اسی طرح سب اس سے ملے اور نہ خود روئے نہ اسے رونے دیا. دروازے پر پہنچ کر علی نے اسے سہارا دیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے بٹھایا. اب وہ رخصت لینے اپنے سسر کی طرف پلٹا. راحیل صاحب نے اس کا ہاتھ تھام کر بولا، علی
میری بیٹی تمہارے پاس امانت ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، مجھے تم سے بہت امید ہے بیٹا۔ پھر شائستہ بیگم نے بات مکمل کی، اس کا بہت خیال رکھنا، اگر کوئی بات بری لگ جائے تو نظر انداز کر دینا بیٹا، یا ہمیں بتانا، ہم سمجھائیں گے، لیکن اس رشتے کو ویسے ہی نبھانا جیسا کہ حق ہے۔ دونوں میاں بیوی نے علی کے ہاتھوں کو تھام رکھا تھا مضبوطی سے۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کی بیٹی اب بیوی ہے میری، میں اس پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یہ کہہ کر فرنٹ ڈور کھول کر علی نے وہاں اپنے والد صاحب کو بٹھایا اور خود وہ اپنی امی اور اقرا کے پاس آ کر پیچھے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے بے تکلفی سے اقرا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں یوں پکڑ لیا جیسے جتانا چاہتا ہو کہ اب کبھی یہ ہاتھ اور ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ سارے راستے وہ یوں ہی اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھا رہا، پھر گھر پہنچ کر اسے اپنی ہمراہی میں ہی لے کر اپنے گھر میں داخل ہوا۔ چھوٹی موٹی رسموں کے بعد حنا اور زرین نے اقرا کو علی کے کمرے میں جا کر بٹھا دیا۔ بھابی، ایک بات بتاؤں؟ جی، اقرا دھیمے سے بولی۔ آج کی رات میاں کو قابو کرنے کی رات ہوتی ہے، اس نے بڑی ہی بے باکی سے آنکھ دبا کر کہا، تو اقرا شرم سے چہرہ جھکا گئی۔ ارے ادھر دیکھیے میری طرف، صحیح کہہ رہی ہوں؟ زرین شادی شدہ تھی، اس کے علاوہ بھی ٹپس اور ٹرکس میاں کو قابو کرنے کے حوالے سے بتا رہی تھی، جنہیں سن کر اقرا کے کانوں سے دھوئیں نکل رہے تھے۔ مطلب ایک لڑکی اپنی بھابھی کو اپنے بھائی کو ہی قابو کرنے کے حربے سکھا رہی تھی۔ یہ لوگ واقعی کوئی الگ مخلوق معلوم ہو رہے تھے۔ اتنے میں رخسانہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ زرین، جاؤ بیٹا، تمہارے بچے رو رہے ہیں۔ جی امی، وہ کہتی ہوئی گئی تو رخسانہ بیگم نے اقرا کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھا، بیٹا بھوک تو نہیں لگی؟ اقرا نے نظریں جھکائے ہی نفی میں سر ہلایا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے امی نے فٹافٹ اسے اپنے ہاتھ سے ہی اسٹیج پر کھانا کھلایا تھا، جبکہ اس کی نتھ بسما نے پکڑ کر اوپر کی ہوئی تھی۔ اور بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز لگانا، علی کو بھیج رہی ہوں میں کمرے میں، ٹھیک ہے بیٹا؟ جی، اس نے کہا۔ بس وہ باہر نکلی اور دروازہ لاک کر کے علی کمرے میں داخل ہوا۔ اندر آ کر اس نے دروازہ لاک کیا تو اقرا کی سانسیں سینے میں اٹکی تھی۔ وہ خود میں مزید سمٹ کر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم، اس نے بآواز بلند سلام کیا تو اقرا منمنائی۔ وعلیکم السلام۔ نظر اٹھانے کی تو اس میں ہمت تھی ہی نہیں۔ وہ اپنی شیروانی کے بٹن کھولتا اسے قریب آ کے بیٹھ گیا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ جب 2 منٹ گزر گئے تو اقرا نے ہلکی سی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اپنا نچلا لب دبائے سر جھکائے مسکرا رہا تھا، جبکہ کان کی لوئیں کچھ سرخی چھلکا رہی تھی۔ اقرا کو لگا کہ شاید وہ شرما رہا ہے، شاید نہیں، وہ یقیناً شرما رہا تھا۔ پھر گہری سانس بھرنے کی آواز آئی اور علی نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اقرا کے ہاتھ کو تھام لیا۔ ادھر دیکھو، اس نے ہلکے سے کہا تو اس نے علی کی جانب دیکھا۔ پھر علی نے ایک مخملی ڈبیا کھول کر پیش کی۔ اس میں سونے کا چین لاکٹ تھا جو بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ بہت پیارا ہے، وہ بولی۔ پسند آیا؟ بہت زیادہ۔ ابھی نہیں پہناؤں گا، صبح پہننا۔ ابھی چلو یہ سب اتارنے میں ہیلپ کرتا ہوں تمہاری، علی نے کہا اور آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے انگوٹھیاں چوڑیاں اتار دی۔ پھر سیٹ کیا ہوا دوپٹہ نرمی سے کھولا، پھر مالا ہار بندے اتارے۔ اب بس نتھ رہ گئی تھی جسے کھولنے کے بجائے وہ گھورے جا رہا تھا۔ اقرا نے آنکھوں کے اشارے سے کہا، کیا ہوا؟ یار یہ کیا سائنس ہے، یہ کیسے پہنی تم نے؟ علی کی بات سن کر اقرا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس کی ہنسی کی جھنکار سے علی مبہوت ہوا تھا۔ پھر اس نے خود ہی ذرا سا گھما کر علی کو نت کا سرا دکھایا۔ اوہ اچھا، یہاں سے کھلے گا؟ اوکے دین لیٹ می ڈو اٹ۔ اقرا علی کی موجودگی میں بھی بالکل کمفرٹیبل فیل کر رہی تھی۔ حالانکہ وہ تو غیر تھا، عامر وہ شخص تھا جسے وہ بچپن سے جانتی تھی،
لیکن اصلیت شادی کی رات اس پر آیا ہوئی۔ علی سے اس کا تعلق سال بھر سے تھا، تو شکوک و شبہات اور ڈر اس کے دل میں ابھی بھی موجود تھا۔ میں چینج کر کے آتا ہوں۔ پتہ نہیں کیا ہوا، ایک دم علی کو اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس وقت کمرے میں لیمپ کی مدھم سنہری روشنی بکھری تھی۔ گلاب کے پھولوں سے سجا سجایا کمرہ خوابناک ماحول پیش کر رہا تھا۔ اقرا نے اس کی جاتی پشت کو دیکھا اور اپنے بال کھولنے لگی۔ برائڈل ہیئر سٹائل باندھنا جتنا مشکل ہوتا ہے، اسے کھولنا اس سے 10 گنا زیادہ مشکل۔ خیر، کم از کم 40 ہیئر پنس نکالنے کے بعد وہ اس ہیئر سٹائل سے آزاد ہوئی۔ اب اگلا مرحلہ کنگھی پھیر کر اسپرے شدہ بالوں کو سیدھا کرنے کا تھا۔ وہ بالوں میں اتنا الجھ گئی تھی کہ دیکھا ہی نہیں۔ شرٹ لیس اپنا ٹراؤزر پہنے علی کتنی دیر سے کھڑا کمرے کے کونے میں اسے نہار رہا ہے، لیکن پھر ایک دم اس کی نظر علی کی جانب اٹھی تو پوچھا، کیا ہوا؟ علی نے اسے پکارا، ادھر آؤ۔ اقرا نے کنگھا وہیں رکھا اور اس کے سامنے 2 قدم کے فاصلے سے کھڑی ہو گئی۔ دونوں فریق ہاتھ پہلو میں گرائے ایک دوسرے کو محویت سے دیکھ رہے تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ پھر بیک وقت دونوں نے ایک ایک قدم ایک دوسرے کی جانب بڑھایا اور ایک دوسرے میں سما گئے۔ اس لمحے نے دونوں کو بے خود سا کر دیا تھا۔ صرف علی کی گرفت مضبوط نہیں تھی، اقرا نے اپنی پوری طاقت سے اس کے گرد اپنے بازو حمائل کیے ہوئے تھے۔ ایک دوسرے کی گردن میں منہ چھپائے دونوں نے آج سکون کی حقیقی منزل کو پا لیا تھا۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 10 منٹ، پورے 10 منٹ تک یوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر کھڑے رہنے کے بعد وہ نرمی سے اس سے الگ ہوا۔ اقرا کی آنکھوں سے آنسو باقاعدہ بہہ رہے تھے، لیکن یہ کیا؟ علی کی غلافی آنکھیں بوجھل، سرخ اور نم تھی۔ علی، رو رہے ہو؟ اقرا نے کہا۔ علی نے آنکھیں پوچھی۔ میں ایک بہت طویل مسافت طے کر کے آج سکون کی اس منزل پر پہنچا ہوں۔ اقرا، چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے خود سے الگ مت کرنا۔ اس کی آواز بھی نم تھی۔ اقرا تو آئی ہی بہت صعوبتیں سہ کر تھی، لیکن علی، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ علی نے اقرا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ اقرا کو آج سمجھ آیا تھا کہ اس کے باپ کے علاوہ بھی کسی کا لمس اتنا شفیق ہو سکتا ہے۔ اس کے چھونے پر اسے نہ ہوس محسوس ہوئی، نہ ہی جنسی خواہش کی تپش۔ وہ بس سکون تھا، گہرا سکون۔ آؤ تمہارے بال سیدھے کریں۔ اس نے اقرا کا ہاتھ پکڑا اور اسے ڈریسنگ کے شیشے کے سامنے لا کھڑا کیا اور کنگھا اٹھا کر اس کے بالوں میں چلانے لگا۔ گاہے بگاہے آئینے میں اقرا اور اپنا عکس ساتھ دیکھ بھی رہا تھا۔ جوڑی تو واقعی اوسم لگ رہی ہے ہماری، اس نے اقرا کے کان کے پاس کہا۔ میں نے کہا تھا نا؟ اقرا اس سے باتیں کرنے لگی۔ میرے خیال میں اب تمہیں سو جانا چاہیے، نہیں تو کل کو فنکشن میں اسٹیج پر بیٹھ کر روتی رہو گی اور الزام مجھ غریب پر لگ جائے گا کہ میں نے تمہیں رات بھر سونے نہیں دیا۔ بہت برے ہو علی، اقرا نے شرما کر ہنستے ہوئے کہا۔ یہ تکیہ کلام تمہارا صحیح ہے یار۔ علی بیڈ پر دراز ہوا اور اقرا اپنا برائڈل ڈریس چینج کرنے باتھ روم کی جانب پلٹی۔ باہر آئی تو بلو کلر کا فلیپر اور شرٹ میں ملبوس تھی۔ یہ لائٹ سوٹ وہ اپنے گھر سے لائی تھی۔ اسے بیڈ تک آتا دیکھ علی نے اپنا بازو اس کے لیے وا کیا۔ اقرا بغیر جھجکے اس کے ہاتھ پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اب علی اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اسے کہہ رہا تھا کہ سو جاؤ، کل کا دن بھی بہت مصروف ہونے والا ہے۔ واہ بھائی، روز میرے سونے اور فون پر بات نہ کرنے سے تو ناراض ہو جاتے تھے، اور ابھی میں باتیں کرنا چاہتی ہوں تو کہہ رہے ہیں سو جاؤ۔ میرے پاس ہو نا تم، اب تم سوتی رہو اور میں تمہیں دیکھتا رہوں گا۔ اس وقت تمہاری آواز سے ہی کام چلانا پڑتا تھا۔ ویسے تمہارے جسم کی خوشبو بہت خوبصورت ہے۔ وہ ہنسی۔ پھول پہنے ہوئے تھے، اسی کی مہک ہوگی۔ نہیں، میں تمہارے جسم کی خوشبو کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، مجھے تو نہیں آتی اپنے پاس سے کوئی خوشبو۔ تمہیں نہیں آئے گی، یہ میرے لیے اسپیشل ہے۔ اچھا جی مسٹر شاعر، اس سے بات بدلی تھی۔ ابھی فجر میں وقت ہی کتنا رہ گیا ہے، سو گئی تو نماز نکل جائے گی،
اور صبح جلدی اٹھنا بھی محال لگے گا۔ ہاں ابھی 1.5 گھنٹہ ہے، علی بولا۔ میری ایک بات مانیں گے؟ ہاں بولو۔ ابھی تو تم مجھ سے کچھ بھی منوا سکتی ہو، علی نے شوخی سے کہا تو اقرا اٹھ کر بیٹھی اور پرجوش بولی، چلے نفل پڑھتے ہیں۔ علی نے اٹھ کر بھرپور انگڑائی لی۔ اس کا کثرتی جسم، چوڑا سینہ اور مضبوط بازو دیکھ کر اقرا نے نظریں چرائی۔ پھر وہ بولا، چلو ٹھیک ہے، تم 2 منٹ رکو، میں بھی آیا۔ علی نے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھول کر باہر سوئے ہوئے لوگوں کو دیکھا۔ پھر وہ باہر نکلا اور دروازہ بند کر دیا۔ اگلے 10 منٹ بعد وہ گرم پانی کا پتیلا کچن ٹاول کی مدد سے پکڑے کمرے میں داخل ہوا اور وہ گرم پانی جا کر بالٹی میں ڈال دیا۔ 5 منٹ بعد باتھ روم سے نکلا اور بولا، اقرا جاؤ، تمہارا پانی ریڈی کر دیا ہے، شیمپو، برش، سوپ وغیرہ سب رکھ دیا ہے، نہا لو پھر پڑھتے ہیں۔ تھینک یو۔ اقرا واقعی شکر گزار ہوئی تھی۔ بال اسپرے کی وجہ سے اکھڑے پڑے تھے، نہانے کی سخت ضرورت تھی۔ وہ کپڑے نکالنے الماری تک آئی تو علی نے کہا، تم جاؤ، پانی ٹھنڈا ہو جائے گا، مجھے آواز لگانا، میں دے دوں گا کپڑے۔ میری پسند کا جوڑا پہن لوگی نا؟ ہاں کیوں نہیں، مائی پلیزر۔ جاتی ہوئی اس سردی میں اقرا کو وہ گرم پانی بہت بھلا لگا تھا۔ سنیے کپڑے، اس نے پکارا تو علی نے نوک کر کے کپڑے اسے تھما دیے۔ جب وہ باہر آئی تو علی نکھرا نکھرا نہایا دھویا باوضو سفید کرتا شلوار میں ملبوس اس کا منتظر تھا۔ آپ کہاں نہائے؟ وہ پوچھ بیٹھی۔ باہر والے واش روم میں، آ جاؤ اب، نہیں تو فجر ہو جائے گی۔ پھر دونوں نے مل کر اپنے بنانے والے کو سجدہ شکر پیش کیا۔ دونوں ہاتھ اٹھائے دعاؤں میں مصروف تھے کہ مسجد سے اذانوں کی آواز آنے لگی۔ اسی طرح فجر بھی ادا کی۔ پھر قرآن پاک لے کر اقرا بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی اور تلاوت کرنے لگی۔ علی بھی بستر پر اس کے پاس ہی لیٹ گیا۔ وہ سورہ رحمان کی تلاوت بڑے جذب سے کر رہی تھی اور علی اسے سن کر مسرور ہو رہا تھا۔ جب تلاوت سے فارغ ہوئی تو اس کا موبائل بجنے لگا۔ میسج کی آواز سن کر علی کے لبوں پر بے ساختہ ہی ہنسی امڑ آئی تھی۔ نہیں بھائی، یہ لوگ تمہاری جان نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے دیکھے بغیر ہی پہچان لیا تھا کہ کس کا میسج ہوگا۔ تم بات کر لو، میں بھی آ رہا ہوں، علی کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ ساتھ ہی دروازہ کھول کر اس نے صرف پردہ پھیلا دیا تھا۔ صبح ویسے بھی ہو چکی تھی۔ یہاں وہ نکلا اور اقرا نے شائستہ بیگم کے میسج کا جواب دیا جو راحیل صاحب نے ان سے کروایا تھا۔ اٹھ گئی اقرا؟ جی امی۔ ہاں پتا ہے نا مجھے، تم نماز کے لیے ضرور اٹھی ہوگی۔ انہوں نے جاننا چاہا تھا کہ آیا اس نے آج اپنی زندگی کے خاص دن کی صبح اللہ کو یاد کیا ہے یا نہیں۔ جی جی، ابھی فجر بھی پڑی ہے اور تہجد بھی۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک قبول کرے۔ اور علی وہ تو سو رہا ہوگا ہے نا؟ نہیں، وہ ابھی کمرے سے باہر گئے ہیں نماز سے فارغ ہو کر۔ اس نے بتانا ضروری سمجھا کہ علی بھی عبادت میں اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ راحیل صاحب اور شائستہ بیگم اس ایک اچھی عادت کا سن کر اور علی کے فین ہوئے تھے۔ ویڈیو کال پر بات کریں؟ علی ابھی ہے نہیں کمرے میں تو شائستہ بیگم نے بیٹی سے پہلے پوچھنا مناسب سمجھا۔ جی جی امی۔ ہاں بھائی دکھاؤ، کون سا سوٹ پہنا ہے؟ اقرا نے علی کی پسند کا پستہ گرین کلر کا وہ جوڑا ماں کو دکھایا جو اس وقت اس نے زیبتن کر رکھا تھا۔ تمہیں تو صبح ہی بھوک لگ جاتی ہے، جیسے ہی گھر والے اٹھ جائے مجھے میسج کر دینا، میں ناشتہ بھجواؤں گی۔ یہاں تو سب اٹھ گئے ہیں، ناشتے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جی امی، میں بتا دوں گی۔ ابھی اتنی ہی بات ہوئی تھی کہ علی ٹرے تھامے کمرے میں آیا۔ امی علی آ گئے۔ اس نے ٹرے اقرا کے سامنے رکھی اور اس کے ہاتھ سے فون لے کر اپنی ساتھ سے بات کرنے لگا۔ تم ناشتہ کرو، بیٹھی کیوں ہو؟ اقرا کو نہ کھاتے پا کر وہ بولا۔ سامنے پٹھان کے ہوٹل کی چائے تھی، لچھے دار پراٹھا اور ہوٹل کا ہی آملیٹ تھا۔ اقرا کی بھوک چمک اٹھی تھی لیکن وہ علی کا انتظار کر رہی تھی۔ امی پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے، علی نے کہہ کر فون رکھا اور پہلانے والا توڑ کر اقرا کے منہ کے پاس لایا۔ بسم اللہ، اس نے کھایا اور دوسرا نوالا خود توڑ کر علی کو اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ تمہیں یاد تھا مجھے صبح بہت بھوک لگی ہوتی ہے؟ ہاں، کیسے بھول سکتا ہوں،
بھوکی ملنگ ملی ہے مجھے۔ خود ہی ہوں گے، اقرا نے تنک کر کہا۔ وہ کھا رہے تھے، ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ یہ صبح اقرا کی زندگی کی سب سے خوبصورت صبح تھی۔ آپ کی کامنٹس کی منتظر AW اردو ڈاکٹرز۔ اللہ حافظ۔